دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل حجت ابن الحسن علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فیہا ذی الساعۃ وفی کل ساعۃ. من ساعة الليل والنهار واليوم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا یا رب محمد ماول محمد رب صلی اللہ محمد ماول محمد واجل فرج آول محمد ہماری سوچوں میں زہرا کا چین زندہ ہے. میرا خالق میرا مالک وانی مجلس کی توفیقات اضافہ فرمائے. میرا خالق میرا مالک انہاں دے گھراں تے خاص رحمت برکت نازل فرمائے. میرا خالق میرا مالک قانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے. مالک توڑے اور ساڑے مرحومین دے درجات بلند فرمائے. جتنے حسین بات خدمات میں کٹھے ہو کے بیٹھے مالک تانو سارے نے اتنا وسیع رزق عطا فرمائے جتنا سمندر میں زبانی. لکھن دے کروڑوں دے ایک دعا سارے بلند آواز نال آمین کہ میرا خالق میرا مالک ساڑے حقیقی وارث حجت القائم ولی العصر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا جلد جلد ظہور فرما. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیتا جا رہا ہے. اس مقام سے پہلی نوکری مسجد مریم میں چھا. پہلی حاضری کو ذاکری من معمولیہ میں کھان واسطے نظر نہیں ہویا. نوکرہ پترہ کلامہ طالب علم سبق سنان واسطے حاضر ہوئے. ویسے بھی ایسا کام ظرف کم عقل کم شعور کم فہم جے بندے اپنے آپ مسا کر کینے اخوا سکتے ہیں جے ذات ازا کری خود خدا ہوئے. بہت خوبصورت نوکری کر گئے. بڑی خوبصورت مجلس پڑھ گئے. کیا خوبصورت نوکری. مالک سفر بے خطر فرما. جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے. مالک اس تو زیادہ وقت دا مالک ہے. نوکر دی نوکری پسند آ جائے نوکر دے حق کے دعا ضرور فرمایا جائے. پہلا مثال تلاوت کیتا ہے.
ہماری سوچوں میں زہرا کا چین زندہ ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین زندہ ہے۔ اس علاقے دا دھرتی دا غیرت مند تے عظیم ماتمی چوتھے مصرے تے حسین بادشاہ دے ماتمی دے نال جڑوی دی بات ہے، دوسرا بندہ بے شک نہ بولے۔ توجہ طالبان، ہماری سوچوں میں زہرا کا چین زندہ ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین، بولو سارے تھے بولنا ثواب ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین زندہ ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین زندہ ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین زندہ ہے۔ ویسے میں اپنے بزرگاں دے نال آندا رہا، تھوڑی زندگی دے نال ہوئے، تھوڑے معیار سماعت تو بخوب واقف ہاں۔ چلو میں کوشش کرتا جو تھوڑے معیار تے پورا ہوتا۔ چار مصرے، نوکر دی نوکری پسند آ جائے، نوکر دے حال کے ڈھیر ساری دعا ضرور فرما دیا جائے۔ ستم کی تیز ہوا چلتے رہے، جس قدر دوسرا سمجھ آیا۔ ستم کی تیز، میں کوشش کروں گا سمجھا کے پڑھا۔ ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے، پھر سن لو۔ ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے، مگر حسین کے سارے چراغ جلتے۔ شاباش شاباش، انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے بھائی جنہیں حسین نے ذکر چلا ہوئے۔ آپ سلامت رہیے، میں یار اپنی شیعہ کہوں گا، میرے علی کا اللہ راضی ہوئے بھائی۔ ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرت دنال بولے اے نریہ۔ ستم کی تیز، کیا ظلم ہے نہیں مانا جاتا۔ ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے، مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے، مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے، مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے۔ جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا، جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ بندے۔ شاباش شاباش، ہاتھ اٹھاؤ۔
حسین کے سارے چراغ جلتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا، جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ بلدے۔ آپ سلامت ہیں، ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے بھائی۔ اپنے اپنے رزق کے اضافے واسطے اونچی آواز نہ سلوات پڑھو۔ اچھا جی، تھوڑی زندگی دراز ہوئے، ستم کی تیز ہواؤں کے تیر چلتے رہے، مگر حسین کے سارے چراغ جلتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا، جو ہاتھ کاٹنے والے تھے ہاتھ بلدے۔ یا علی علیہ السلام، ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو۔ ایک سلوات اس کو بلند آواز نہ پڑھو بلکہ صاحبان محترم، موالیان حیدر کرار، میں بادشاہ حسین کے تمام متا خانہ کا جوڑے بردار ہوں۔ جناب نے پیشیاں سے حاضر ہو کے کائنات دے وارث حسین کا ذکر اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ممبر رسول سے کھڑا ہو کے کائنات دے اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا جڑا تراب دے وچے مسلح تے بیٹھ کے تحت الثری دی رگاں چ چلدے ہوئے پانی تے ٹپدے ہوئے کیڑیاں نوں بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ اب حسین نہیں نہ بول دے، میں راضی ہوں تھوڑے تے۔ اصل شیعہ نے حیدر کرار پہ کوئی مشکل وقت آ جاوے، کوئی مشکل گھڑی آ جاوے، کوئی اوکھا لمحہ آ جاوے، اسی سب تو پہلے کیڑا کام کرتے ہیں جی؟ عباس مولا دے علم تے لٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی کہہ لیتے ہیں جا کے ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا مشکل کشادہ پتر ہے، مشکل کشائی کار، حاجت روا دا پتر ہے، حاجت روائی کر۔ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، ساڈیاں مشکلات حل ہو جاتی ہیں، ساڈیاں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی گل ہے جی، لوگ اس بات کے وجود کو تراشیا یا تجھے نہ مصریاں سے توجہ توڑے کو دعا دا طالبہ لوگ اس بات کے وجود کو تراشیا نہ کہ جی یہ شرک ہے، مدد صرف اللہ کو مانگنی چاہیے۔ اللہ کرے میں گل سمجھا کے پڑھنا ہوں۔ یا لاہور علی ملکہ صاحب نوکر نے اتنی ہمت عطا کرے جو حسین دے ماتمیوں نے گل سمجھا کے میں پڑھ لوں، یہ سوچ کے سمجھ کے علی علی کرن تے بولن تے آمادہ ہو جاؤں گا۔ انہاں کہ یہ شرک کی مدد صرف اللہ کو مانگنی چاہیے۔ میں کہ لڑائی نہ کر، فساد پیدا نہ کر، جھگڑا نہ بڑھا، تینوں میں دساں ہر ظلم کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے۔ اگر ان سے مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ تلوار نویں نویں قصیدے پڑھی ہے
تلوار والا بڑا پرانا جہاں پہ نکے تائے سدرا دکھائی دیتا ہے. میں لفظ سناؤں جناب. جہاں پہ نکے تائے سدرا دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرا دکھائی دیتا ہے. جہاں پہ نقطۂ سدرا دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا بولو. اگر میری لاہور علی ملکہ صاحب منظور ہے ہر زبان کے ساتھ تالیاں نہیں کرے سکتے. ذاتی حیثیت تو بات ہے ہی کوئی نہیں. لیکن جو مجھے لاہور علی ملکہ صاحب نام کی توجہ طالبان. جہاں پہ نقطۂ سدرا دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا بولو فریرا دکھائی دیتا ہے. یا سلامات چڑھ رہی حسین بادشاہ نے ممبر پہ کھڑا ہو کے بات کری آگرہ چاہ رہے ہیں. اسی قتل سے پریشان ہے شمر اور خنجر. حسین نیز بے زندہ دکھائی بہت مہربانی بہت مہربانی. حسین نیز بے زندہ دکھائی دیتا ہے. اسی قتل سے پریشان ہے شمر اور خنجر. حسین نیز بے زندہ دکھائی دیتا ہے. یہ جان پچھان والی داد کوئی داد نہیں. یہ بھی گل ہے جی. یہ تھکے والی داد کوئی داد نہیں. داد ہوئے جڑی یہ تھوڑ کے یہ بھی گل ہے. ہر حسین دماغ میں ہر چہرے تے میری نظر ہے. کون کتوں داد دے رہے میں جانتا. الحمدللہ رب العالمین ایک عرصہ ہو گیا حسین دی نوکری دے وچ. اتنا دے تجربہ حاصل ہو گیا. توجہ طالبہ. حسین نیز بے زندہ دکھائی دیتا ہے. رہتی نمبر لے کے پاسورڈ والا ذاکر لاہور علی ملکہ صاحب پڑھائی کوئی نہیں. دل آخر دا پھر بولی ایک گھرانہ کس عزت کا مالک ہے کس شان کا مالک ہے. حسین نیز بے زندہ دکھائی دیتا ہے. آؤ دوسرا بھائی جان ایک گھرانہ کس عزت کا مالک ہے کس شان کا مالک ہے. فقط خدا پڑھ کے ذکر مسائل ایک سلوات بلند آواز میں تلاوت کرو مل کے. نہیں سلوات اچھی آواز میں پڑھو یار. جیسا روزہ رضا کا
کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے جیسا چہرہ علی کا ایسا چہرہ رضا کا ہے بڑی زندگی دراز اے غریب جیسا چہرہ ہے علی کا ویسا چہرہ رضا کا ہے 8ویں بادشاہ دی میدان کچہری لگی ہوئی ہے میرے مولا ملنگا نو اپنے دادے علی بادشاہ دے فضائل سنا رہے ہیں ملنگ خوش ہو رہے ہیں نعرے لا رہے ہیں جی تو ساری بادشاہ کا نام سن کے خوش ہو رہے ہو نعرے لا رہے ہو ملنگ خوش ہو رہے ہیں سامنے درخت آئی درخت ایک چڑی بیٹھی چڑی قبلہ کیڑا کام کرتی درخت تو اڑے درخت تو اڑ کے رضا بادشاہ دی نالائن دا بوسہ لے کے پھر اڑ کے درخت بیٹھ جا پھر درخت اڑ دی آئی پھر رضا بادشاہ دی پاک نالائن دا بوسہ لے کے پھر درخت بیٹھ جاتی ہے جدو تیسری دفعہ کو چڑی عمل کیتا نا درخت توڑ دی رضا بادشاہ دی نالائن دا بوسہ لے کے درخت بیٹھی کے زمین دل ہے کہ مر گئی ملنگ بڑے پریشان ایک ملنگ جرت کی تھی جلدی دنال اٹھیا رضا بادشاہ دے قریب آیا قدمہ دے اخلا کے ہاتھ جوڑ کے دا مولا ہونے مسافر دادے علی بادشاہ دے فضائل سنا رہے مولا اسا سن کے خوش ہو رہے ہیں نعرے لا رہے ہیں اسا دے دے پیام اے چڑی درخت توڑ دی آئی توڑی نالائن دا بوسہ لے کے اڑ کے پھر درخت بیٹھ جاتی آئی مولا جدو تیسری دفعہ چڑی عمل کی دائی توڑی نالائن دا بوسہ لے کے درخت بیٹھی ہے زمین تے رہ کے مر گئی ہے امام فرمینے پریشان نہ ہو جلدی کر چڑی نو چاہ میرے کول لے آ ملنگ ٹریا چڑی نو چاہیا امام رضا بادشاہ دے ہتھاں تے رکھی امام دے ہتھاں تے چڑی آئی امام رضا پھوک ماری چڑی اڑ کے درخت بہ گئی ہے اے ملنگ حیران پریشان توجہ بھائی اے ملنگ حیران پریشان قدمہ دے اطلاع کہنا مولا مولا اے مردے نو زندہ کرنا تے عیسیٰ نبی دا کام نہ ہے اے مردے نو زندہ کرنا عیسیٰ نبی دا کام نہ ہے مردے نو زندہ کرنا عیسیٰ نبی دا کام نہ ہے عیسیٰ دا نام آیا امام رضا بادشاہ دے 8ویں بادشاہ دے چہرے دے جلال آیا ملنگ دیا کہ چک پا کر جھلا نہ بار تو فقط ایک چڑی دی گل پیا کر دے آدم میں نساوا میرے کہنے پر ہر ایک سے اپنے لب کو کھولے میں کہہ دوں تو مردہ اٹھ کے حیدر بولے چڑی دی گل پہ کر دے آدم میں ڈساوا میرے کہنے پر ہر ایک سے اپنے لب کو کھولے میں کہہ دوں تو مردہ اٹھ کے حیدر بولے تم جو سانسیں لے رہے ہو یہ بھی صدقہ رضا ہے بہت مہربانی تم جو سانسیں لے رہے ہو یہ بھی صدقہ رضا کا ہے امام رضا بادشاہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات اس طرح ایک شعر اور پڑھئے جی تھکے تھا نہیں جی توڑی زندگی دراز اچھا بسم اللہ بسم اللہ سرکاری محمد خیالہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پیدا ہوگا اچھا جی ضرور پڑھا گا توڑی زندگی دراز ہوئے اس تے شعر پہلے مصرے ایک لفظ ہے منمانی الحمدللہ
جان دے مرضیوں والا. اگلے مصرے دے وچ ایک لفظ ہے پانی پانی. اس کی میں چھوٹی جی مثال دے دوں. مثال کے طور پہ فلاں بندے نے فلاں بندے نو گل کر کے پانی پانی کر دیتا. بات ذہن چ آ گئی جی. پہلے مصرے لفظ منمانی، دوسرے مصرے پانی پانی یعنی شرمسار کر دینا، شرمندہ کر دینا. امام رضا بادشاہ کے دربار کچھ لوگ اکٹھے ہو کے اگے کھلوتا ہی مرو فکر تھی. فرمایا سے امام رضا بادشاہ نو ملنے کم کیا ہے؟ انہاں کہ کم کیا ہے؟ بے کیا دے ہر سال دریا دا پانی چاڑا دے ساڑیاں فصلہ تباہ و برباد کر دیں دے. اس بارے سی امام رضا بادشاہ نو ملنے فرمیدن انہیں جے کم واسطے رضا بادشاہ دے کھول جاواں ایک کام میں کروا دے سا، میں کر دے سا، جلدی کرو. کاغذ قلم دوات لائے لفظ منوانی اور پانی پانی ذہن چ رکھیں گے. جلدی کرو کاغذ قلم دوات لائے کاغذ قلم دوات لائے. امام رضا بادشاہ دے نوکر مرو فکر خیل رکا لکھیا رکا بند کیتا انہاں بندیاں دے ہاتھ تے دتا. فرمیدن جلدی کرو دریا دے کنارے تے جاؤ چل دے پانی چ اے رکا سٹیائی تے واضح لفظاں چ صاف لفظاں چ دریا نو مخاطب ہو کیا کہ رضا دا نوکر مرو گل کیڑی پیاد آئی ہے. رکا سڑ کے دریا مخاطب ہو کے صاف لفظاں چ واضح لفظاں چ گل ضرور آکھے رضا دا نوکر معروف گل کیڑی پیارا سنا بھئی. ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو. حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ. حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے. تلاوت کرو ایک قصیدہ میں پنجابی زبان کا اپنے والد محترم قبلہ غلام رضا شبیر صاحب نے لکھا ہے. ایسے عظیم لوگ، ایسے عظیم شاعر، ایسے عظیم انسان مالک بے شک مالک میرے والد کا سایہ سارے صحت سلام نور دی قلم دے نال لکھا ہے قصیدہ. اصل دا چھوٹے چھوٹے تساں جان دے اے پنجابی دے لفظ ہے پنجابی لیکن ایک ایک مصرع ایک ایک لفظ میری زندگی تو کیمتی ہے. کیا موتی بیان پڑھیے جی قصیدہ. ایک سلوات بلند آواز میں تلاوت کرو مل کے.
تھوڑے بچیاں کو بھی یاد راہب روندہ روندہ سرکار محمد مصطفیٰ نے دربار چایا آ کے اولاد دا سوال کیتا نبیان دے سلطان نبی بھائی جان کالی کملی والا محمد لوہے محفوظ دا مطالعہ کر کے آدھے جا تیرے مقدرہ اولاد لکھی نہیں سرکار نہیں آکھیا جو ہے نہیں بولو یار فرمایا لکھی نہیں روندہ آیا دربار محمد جو باہر آیا مدینے دے چوک کھڑا ہو کے رونا شروع کیتا حسین بادشاہ دا گزر ہویا حسین دے قدم رک گئے نگاہ پہ گئی حسین دے قدم رک گئے علاقہ نواب صاحب دے دھرتی دا غیرت مند عظیم آدمی انج کیوں نہ کھبائی جان توڑی عزت دی قسم جاج دی حسین دے قدم نہیں رکے اللہ دے کل کائنات دے نظام دیا نبضہ رک گیا حسین آدھے نانا سلمان دے کول جاؤ جا کے رومن دا سبب پوچھو روندہ کیوں ہوئی جناب سلمان ٹوٹے ٹوٹے قریب آئے بندہ خدا روندہ کیوں ہوئی آدھا شام دا وفدہ بے اولادہ مدینے والے سیدانیاں بڑیاں مشہوریاں سنیاں اینا دے دار دے آیا لوہے محفوظ دا مطالعہ کر کے آرہ جا تیرے مقدرہ جولاد لکھی نہیں مایوس ہو کے روندہ آیا واپس گھر میں نہ پیا آدھا مایوس ہو کے گھر نہ جا اور سامنے حسین کھڑائی تیرے سارے رنجوگا دکھ در تکلیفہ پریشانیاں دور کرنے سے آدھا کیڑا حسین اشارہ کر کے آدھا او سامنے حسین کھڑائی توڑی عزت دی قسم بزرگ ہو راہب دی حسین تے نگاہ پئیے ویک کے دا بندہ خدا مذاق نہ کر میرا کام مٹائی اے بچائی میرا کام مٹائی اے بچائی میرا کام مٹائی اے بچائی جیڑا کام نبیہ دا سلطان نبی نہیں کر سکیا اے بال کی نے کرے سے جدو راہب دے موچ بار بار لفظ نکلے اے بچائی اے بچائی اے بچائی اس ویلے جناب سلمان راہب دا موڑا ہلایا کہ گل کریا نے جھلا نہ بار بار بچہ نہ آکھ تو نجات دا آپ دنوں میں نہ سوان کس
حسنہ سے جاری ہے ساری بات سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو حسین دے ماتمی دی خیر ہوئے مالک عزت بخت رزق کے اضافہ فرمایا لو جی آخری قصیدہ علماء والے بادشاہ دی عزت دا اور اس کے بعد بی بی دے پتر دی شہادت دو بہن پڑھیے دی قصیدہ کافی پڑھ گیا دو بہن بی بی دے پتران دی شہادت ہے جڑا عید آوے ماں پتران کو تے بھائیا آپ سجے دیے راج کے
अगला जुमला पढ़ते जनाब भेड़ा गया बैठे उन्होंने वास्ते जेड़े निक्कियां औलाद क्यों बैठे उन्होंने वास्ते तेजे फिर हो जावे बाला घुमा खाने रख दिए हाय लाहौर वाली बीबी तेजे फिर हो जावे बाला घुमा खाने रख दिए
دل گھبرا گا رو گیا رے مرون سگل جائے نہیں ویر کو چولا آئے اللہ دائے ماں نہیں ویر کو چولا یا حسین خیر بھئی ماں نے دھیاں دی گل سنیے جلدی دے نال اس مقام تے لگی آئیے جے تو حسین آتا بیٹھا ہویا ہے براد گل جبائی پائیاں عقل مار کے آدھے حسین تو کا جان دائے ماں نو پترا دے بغیر ہی دا چنگیاں نہیں لگ دیا بی بی آدھے حسین تو جو امام اللہ بنائی میں نے پتر ملا حسین تو انگلہ دراز کی دیا سجرہ دا میری بھیڑ جلدی کر میری انگلہ دے درمیان چویک میں نے منبر دی عزت دی قسم بھائی جان جھوٹ بولا علی دی دید مجرم ہوا جڑ ویلے ماں نے ڈٹھائی اس لے کیڑا منظر ہے وڈے شہزادے دیا زلفائے ظالم دا ہاتھ آئی ظالم تلوار جا کے سامنے کھڑا ہویا عقل مار کے آدھے جلدی کر چولا لہا نہ تیرے سر تے تلوار چلاوڑی حوصلے علی دی دھیر آج رونی ہے عقل مار کے آدھے حسین میں اپنے پترا دے نال گل کرنا چاہ دیا منت لا تو جو امام حوال حکم دے میری آواز میرے پترا دے کرنا تک پہنچاوے حسین دو کے فرمینے رکیا بیٹ جلدی کر تو پترا دے نال کر میں امام ہو کے وعدہ پیا کرے دا تیری آواز تیرے پترا دے کرنا تک ضرور ایسی ہے لاہور علی ملک حسین پہلا پہلا ویڑ گیت آیا عقل مار کے آدھے لال کے ڈر گیا مانو عید چنگی نہیں لگ رہی شہزادیاں دے کرنا دے آواز آئی ہے عقل مار کے آدھے ظالمہ جلدی کر کانڈ کر واج لگ دائے ساڑی ماں آ گئی ہے حوصلے لاہور علی ملک حسین رونی ہے عقل مار کے آدھے نہیں میرا لال میں توڑے کولا نہیں سکتی میں توڑے تو ڈاڑی دولا ممبر دی قسم بھائی جان جڑے ویلے شہزادیاں نو پاک لگی ہے با آدھی نہیں ہے دوویں پھراواں گل وچ بھائی بھائی آئے نا رو کے آدھے مان کرے دی او ہاوے ماں ساڈے سامنے پھیکے گھر دا آدھی آوے میرے ویر عباس دے روب کلو اے شام دے کوفہ مجبور کرے نہیں پردہ راج میں درا گیا منت لا ہون بھیج نشانہ آئے وہ والے کو سار صدقہ علی بس میں جان 2 منٹ اور مسائل پڑھنا ہے ظالم کیڑا کام کیتا ہے وڈے شہزادے دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا ہے تلوار چلاون دا ارادہ کیتا ہے نکا شہزادہ جلدی دے نال لگے ود گیا ہے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آجا ظالماں نہ مار پہلے مینوں مار وڈے پھرا پیوا دی جا دے او جوانو اس میرے رب کیڑا کام کیتا ہے نکے شہزادے دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا ہے تلوار چلاون دا ارادہ کیتا ہے وڈا شہزادہ جلدی دے نال نکے پھرا دے سامنے آیا ہے نکے نکے ہاتھ بندے قاتل دے پاس نٹھائے رو رو کے پیا دے میں یتیم ویا تے اسیر ویا تے میرا رب دے نام سوالے تے جویں دل آہدائی میں کو قتل جا کر میرے ویر دے چھوڑ دے یہ ناجنا ہے میرے والا دے ایک وین میں کرنے جناب جناب کہنا او میں یتیم ویا تے
تلے مسلم دے دو یتیم تلوار دے تلے جنہ والا وچے کنڈیاں مارے ہولے ہولے جنہ والا وچے کنڈیاں مارے ہولے ہولے اوہا والے کوپے وچیا اوہا والے کوپے وچیا حارس دے ہتھ گئے مسلم دے دو یتیم تلوار دے تلے مسلم دے دو یتیم تلوار دے تلے میں کو پہلے بار ڈالے ویرے چھوٹا بیٹا میں کو پہلے بار ڈالے ویرے چھوٹا بیٹا ایدی پار تاک میں کو ایدی پار تاک میں کو امری دین ڈٹے مسلم دے دو یتیم تلوار دے تلے